موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ ہوگا؟ موت آئے گی۔ اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بے شک کرتے ہیں، میرے آقا سے محبت کرتے ہیں؟ بے شک۔ سب سے زیادہ اگر کوئی سزا بھی دیتا ہے تو یہاں موت آتی ہے، اور عاشق رسول موت سے ڈرتا نہیں۔ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے، اور ادھر عاشق مصطفیٰ کے لیے موت حادثہ نہیں، تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر زیارت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مومن صالح قبر میں پہنچتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان سے بھی یہ کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دنیا میں جینے والا بندہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے۔ اور جو آج ہم کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر پورا نکال کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں تقریر کرتا ہوں، کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے ہو؟ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں، ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، بے شک۔ اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہاری حکمتیں، تمہاری مصلحتیں، تمہارا چین و سکون تمہیں مبارک، ہمیں بلال حبشی کی وراثت مبارک، سبحان اللہ، ہمیں سبحان خبیب اللہ۔ ابن عدی کی وراثت مبارک۔ واہ رسول واہ۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے عزیزان گرامی وقار، آج میں یہاں بیٹھا منبر پر تقریر کر رہا ہوں، کل کو اگر میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا، سوسائیڈ کے طور پر نہیں، اللہ کبھی نہ لائے ایسا دن، لیکن ظالم کتوں کے ہاتھ اگر سزا کے لیے متعین کر دیا گیا، ذرا برابر دل میں خوف نہ لانا کہ کسی ایک کے مر جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، ہمارے کٹ جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، بلکہ اس میدان سے یہ میسج عام ہونا چاہیے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حفظ ناموس رسالت زندہ باد۔ بس اس بات کا آپ لحاظ رکھیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نئی بات ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ اسلام اس سے بھری ہوئی ہے، تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ لوگ آج ہمیں کہتے مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، حالات ایسے ہیں۔ ان سے کہو کربلا کے میدان سے زیادہ مائنورٹی کہاں تھی؟ واہ، ایک طرف سبحان اللہ۔ ایک طرف صرف 80-82 لوگ اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی عقلیں حیران ہیں، لیکن رسول اللہ کے اس لاڈلے نوجوان شہزادے نے یہ دنیا کو بتایا ہے، میدان میں کھڑے ہو کر استقامت دکھانا یہ صرف آل رسول کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اسی لیے آج میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا، یہ دور جو ہے وہ آپ کے امتحان کا دور ہے، آپ کی استقامت کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کے جمے ہوئے اور ڈٹے رہنے کا امتحان ہو رہا ہے۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئیں تو تم گھر بدل لیتے ہو، یا اپنے دامن بدل لیتے ہو، یا اپنے چہرے بدل لیتے ہو، یا پھر اسی دین پر قائم رہتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، نہ تم سیکولر بن کر کے 100 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو، نہ ہی تم اپنا چہرہ چھپا کر کے 1000 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ جب اس دنیا سے مرنا لکھا ہی ہے تو کیوں نہ حضور کی سنتیں اپنا کر کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ حضور کے اخلاق پر دنیا سے جائیں، تاکہ ہماری غلامی ثابت رہے کہ ہم دنیا سے گئے بھی ہیں تو میرے نبی کا نام لے کر کے گئے۔ میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کروں،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور سے وفا کی ہے اور اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کے اہتمام کیا ہے. آج تم تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اگر بدل جاتے ہو تو اس بات کا ہمیں قلق ہوتا ہے، ڈر. بہت سارے نوجوانوں کو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، اب ہمارے اس دور میں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا، ادھر بھی نہیں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا ہے. ہر ایک شدت سے نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی آگ پھیلی ہے. تو تم کیوں سیکولر بننے کے ناٹک کر رہے ہو؟ تم بھی دنیا کو بتاؤ کہ تم اپنے نبی پاک کی محبت میں کس قدر سیریس ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم کتنے حساس ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چاقو چھری تلوار بندوق لے کر کے دکھاؤ، نہیں، میں تو ہتھیاروں کی بات نہیں کرتا. میرے عزیزوں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ساز و سامان جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، محبت مصطفیٰ کی دولت ہے. اس دولت نے کیسر و کسرا کو گھٹنے پر لایا ہے، بے شک بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگوں کر دیا ہے. آج میں تمہیں اسی محبت کی دعوت دے رہا ہوں، اسی محبت کی دعوت کہ جس کے تم غلام ہو پورے غلام بن جاؤ، پورے ہو جاؤ. حالات کے اعتبار سے تم کبھی چہرہ بدل لیے، کبھی لباس بدل لیا، فیشن کے نام پر دنیا نے تمہیں آوارہ بنا دیا. ارے رات رات بھر ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم کو زندگی اسی لیے ملی ہے؟ کیا تمہاری زندگی کا پورا مقصد یہی ہے؟ اور نوجوانوں کو بھٹکا کر رکھ دیا گیا. ہمارے محلوں میں نشہ عام ہے، رات بھر گیم کھیلنے میں ان کی پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے. اے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، حدیث پاک ہے اس وقت تک میدان قیامت سے کوئی قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گا. کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا. اور فرماتے محدثین، کسی کسی کو اپنی جوانی کا حساب دینے میں 500 سال لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس تپش والے میدان محشر میں، اس بھری قیامت کے مجمع میں تمہیں اپنا حساب دینے میں سالوں بیت جائیں گے، نہیں دے پاؤ گے حساب. 500 سال 700 سال لگ جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں، آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے ٹک ٹاک کے لیے یا کسی حسینہ کے دام فریب میں پھنس کر کے معاشقے کرنے کے لیے، شعر و شاعری کرنے کے لیے، اے نوجوانوں، یہ زندگی بہت شارٹ ہے، نکل جائے گی. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس طرح تباہ کی، ان بوڑھوں سے پوچھو، ان گناہوں کے زخم آج بھی ان کے جسم پر ہیں. وہ زندگی بھر زخم یہاں پر بھی محسوس کر رہے ہیں اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی محسوس کریں گے. اور آج جو نوجوان ہیں ان سے میں کہتا ہوں، تمہارے پاس وقت ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے سنبھل جاؤ. بڑھاپا آنے سے پہلے تمہاری زندگی رات بھر گیم کھیلنے یا نشہ کے اڈے پر گزارنے یا ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں. تمہاری زندگی کسی حسینہ کے پیچھے گھومنے پھرنے میں نہیں. تمہاری زندگی جو دی گئی ہے وہ کس لیے؟ بریلی سے آواز آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے. سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اصل زندگی کا مقصد یہ ہے. کیا صحابہ اکرام کی اپنی خواہشیں نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر بار نہیں تھے؟ آپ کو میں بتاؤں، احد کے میدان میں جانے کے لیے رات کو اعلان ہوا تھا. رات کے وقت جنگ کا بگل بج گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفیں درست کرنے لگے. میدان کی طرف بڑھنے کے لیے رات کو ہی حکم ہو گیا. مدینے سے 5 کلومیٹر دور صحابہ اپنی صفیں لگا چکے. رات کا وقت ہے اور اسی رات کو چلنا ہے مدینے سے. جب صحابہ چلنے لگے، آج ہی کا دن ہے، مدینے میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی دلہن لے کر آیا ہے. آج سہاگ رات ہے. سہاگ رات ہر ایک نوجوان کے لیے قیمتی رات ہے، اس کی زندگی کی خوشیوں والی رات ہے. لیکن مدینے کے اس عظیم صحابی
जिन की आज सुहाग रात है, आधी रात गुजरी थी, तड़प कर बिस्तर से उठ बैठे और कहा अपनी शरीक हयात से, मेरे कानों में आवाज आ रही है कि रसूलुल्लाह ने सहाबा को बुला लिया है, सहाबा जा रहे हैं मैदान जंग में। और ये सुहाग रात का बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया नौजवान, अपनी शरीक हयात से कहा, ऐ मेरी खातून, अगर तू चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत गुजरने के बाद चाहे तो तू दूसरे से निकाह कर लेना, इसलिए कि मैं अपने नबी से एक कदम भी पीछे नहीं जा सकता, उनके बुलावे के बाद अब मैं बिस्तर पर आराम नहीं कर सकता, और अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, मेरे आने का इंतजार करे। वो खातून ऐसी नहीं है, नई नवेली दुल्हन घर पर आई हो, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और दूसरों के सामने गिड़गिड़ा कर कहे, भैया कहाँ मुझ सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, कैसी ये बात है, आज की रात मुझे तन्हा किए जा रहे हो। नहीं, उस खातून ने दुखड़े नहीं सुनाए, गिड़गिड़ा कर वहां रो रो करके बातें नहीं की, बल्कि वो तन्हा दुल्हन बिस्तर से खड़ी होती और कहती है, मेरे सरताज कैसी बात कर रहे हो, तलाक किस लिए, जाएं फी अमानिल्लाह, जाएं अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में छोड़ती हूं, मुझे इस बात का फख्र है कि अगर आप सही सलामत जंग से वापस लौटेंगे, फख्र से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे जंग के मैदान से तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपकी ये बीवी फख्र से कहेगी कि एक शहीद की बेवा, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के एक नौजवान सहाबी की बेवा हूं। आप जाएं, दुनियावी जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक हयात बना ही लिया है, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो। वो खातून ने हाथ पकड़ करके भेजा अपने शोहर को। आज की रात शादी करने वाला वो नौजवान जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ों में शामिल हो गया, हुजूर के साथ मैदान उहद में पहुंच गया। उस मैदान उहद में दूसरे दिन घमासान की जंग हुई थी। उस जंग का नक्शा बहुत ही अलग है। बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन जंग उहद में जो सहाबा कराम को नुकसान पहुंचा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, वो बहुत कम जंगों में हुआ है। 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर चुके थे। मैदान उहद में अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। ये वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। ये बड़ी घमासान की जंग थी। यही वो जंग है जिसमें वो एक रात पहले शादी करने वाला नौजवान सैयदना हंजला शहीद हो गए। पहली रात, एक रात गुजार कर आने वाला दूल्हा मैदान जंग में शहीद हो गया। और जंग जब खत्म हो गई, लाशें जमा की जा रही थी। 70 सहाबा की लाशें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर एक की जनाजा, सारे सहाबा की जनाजे की नमाजें पढ़ा रहे थे। उस असना में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने हंजला को शहीद होते देखा है, कत्ल होकर गिरते देखा है, लेकिन लाश मैदान में नजर नहीं आती, लाश कहीं नजर नहीं आती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर थोड़ी देर आराम फरमाया। उसके बाद कहा, फलां जगह देखो, हंजला की लाश रखी होगी। सहाबा गए तो देखा उनकी लाश रखी हुई थी, लेकिन किस हालत में, उनको मुकम्मल ऊपर से नीचे तक गुस्ल दिया हुआ था। उनके जिस्म पर पानी के कतरात टपक रहे थे। सहाबा उठा करके ले आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज किया, आका मैदान उहद में पानी नाम की कोई चीज ही नहीं, यहाँ पीने का पानी नहीं, हंजला को गुस्ल किसने दिया? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे ही ये शहीद हुए, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात आई, हंजला को आसमानों पर ले जाया गया, इनको जन्नत के पानी से गुस्ल दिया गया और वापस मैदान उहद में लाकर रख दिया गया। अब मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, बात यह है, सहाबा ने पूछा, आका आपका फरमान तो है, शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उसे कफन नहीं दिया जाता, बल्कि वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में उसे दफन कर दिया जाता है। ये शहीद का एजाज है, ये शहीद का एजाज है। उसे दुनिया के पानी से गुस्ल नहीं दिया जाता और ना ही हमारे कपड़े पहनाए जाते हैं। वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में अल्लाह की बारगाह में उसे भेजा जाता है। इसलिए कि मौला करीम को उसकी वही अदा सबसे ज्यादा पसंद है जो अपने घर से पहनकर निकला था, वही पहनकर बारगाह रब्बुल आलमीन में जाएगा। सहाबा ने पूछा, लेकिन ये हंजला के साथ क्या हुआ? सारे शुहदा को तो हमने गुस्ल नहीं दिया, लेकिन हंजला को गुस्ल क्यों दिया गया? मेरे आका ने फरमाया,
جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتہ چلے گا حنزلہ کو جو غسل دیا گیا ہے وہ موت کا غسل نہیں ہے، وہ جنابت کا غسل ہے۔ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کیا تھا لیکن غسل کرنے تک کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا نہانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور حضور کی جماعت آگے نہ نکل جائے۔ اللہ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ صحابہ کی جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنی جوانیوں میرے نبی پر وار دی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے۔ ایک کالے رنگ کے حبشی صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، عبداللہ اسود، کہا آقا شادی کی خواہش ہے، مال نہیں ہے، غریبی ہے بہت زیادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع مل جائے تو میں بھی گھر بسا لوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے مدینے کی ایک انصار صحابی کی بیٹی سے ان کی سگائی طے فرما دی۔ حضور کا فرمان تھا، صحابی نے اپنی بیٹی دینے پر رضامندی ظاہر کی، اب شادی کا سامان لانا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ذریعے سے ان کی مدد کروائی۔ عبداللہ اسود کو کہا گیا لے جا یہ شادی کے کچھ سامان لے آ جا۔ شادی کے لیے اپنے گھر بار میں جو سامان لگتا ہے وہ خرید کر لیا۔ یہ عبداللہ اسود میدان میں یعنی بازار میں شادی کا سامان خریدنے گئے۔ دولہا آج کتنے تاؤ سے جاتا ہے اپنی شیروانی خریدنے، شادی ہو رہی ہے بڑے خواہش ہیں، لیکن وہ عبداللہ اسود اپنی شادی کا سامان خریدنے گئے بازار میں۔ اچانک کانوں میں آواز آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت جہاد میں جا رہی ہے، جنگ میں جا رہی ہے۔ یہ بھی احد کا میدان ہی تھا۔ عبداللہ اسود وہ غریب صحابی، میں بازار میں جو شادی کا سامان خریدنا تھا نیت بدل گئی، سارا جنگ کا سامان خرید لیا، سارے پیسے اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیے۔ ارے گھوڑا بھی لے لیا، لوہے کی ٹوپی بھی لے لیا، زرہ جو لوہے کا لباس پہنتے تھے وہ بھی لے لیا، جتنی خواہشیں تھی جنگ میں پہننے کی سب لے لیا، پیسے کچھ بچائے بھی نہیں۔ سوچ سکتے تھے جنگ کے بعد آ کر کے شادی بھی کرنا ہے، تھوڑے پیسے بچا کر کے رکھو، نہیں، وہ رسول اللہ کے پروانے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے، پورا پیسہ لگا دیا اور لیس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے میدان میں۔ دوسرے دن جب جنگ ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیونکہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پوری ٹوپی پہنے تھے، پہلی مرتبہ وہ ٹوپی، پہلی مرتبہ وہ لباس پہنے ہوئے، حضور نے صحابہ کو دکھا کر پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، نیا دکھتا ہے؟ صحابہ نے غور سے دیکھا، لڑ رہا ہے بطل جلیل بہادر کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ حضور مسکرائے اور کہا تم نہیں پہچانتے، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، میں اس کی کینیوں کے رنگ سے پہچان رہا ہوں، میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے لیکن اس نے سارے پیسوں کا سامان خرید لیا۔ دیکھو آج صحابہ پہچان گئے، کالے رنگ کی کینیاں ان کی پہچانی جا رہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، یہ وہ بطل جلیل تھا جو شام ہونے سے پہلے گھوڑے سے گرا، کافروں کے نرغے میں آیا اور شہید ہو گیا، اور جب جسم پاک میدان میں پڑا ہوا تھا، شام کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں روایت ملتی ہے، چلتے ہوئے حضور عبداللہ اسود کے پاس آئے اور زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زانوں بچھا لیا، عبداللہ اسود کا سر اٹھا کر میرے آقا نے اپنی گود میں رکھ لیا، اور اس کے بعد ان کے چہرے پر لگی ہوئی دھول اور غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو صاف کیا اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھ کر لوگوں کو بتائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، ان میں سے یہ عبداللہ اسود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے دو مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف اس لیے رکھی کہ جوانی اس بات کا نام نہیں ہے
کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق یہاں جیتے رہیں. آج حالات یہ ہے قرآن پر کتے بھونک رہے ہیں, میرے نبی کی عزت پر بھونک رہے ہیں, اللہ کی شان میں بھونک رہے ہیں. ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی, ہماری راتیں کچھ نہیں بدلتی. تم کب چھوڑو گے یہ فلمی نغموں پر دھوم مچانا؟ کب چھوڑو گے ان گانے بجانوں پر رقص کرنا؟ تمہارا یہ حال نہیں ہے میرے عزیزوں. ناچنے گانے والی قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے. تمہارے لیے سارا عیش و عشرت جنت کے لیے تیار ہے. تم بتاؤ یہاں کا عیش و عشرت چاہتے ہو 4 دن کا یا ہمیشہ کا عیش و عشرت جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ اگر میرے نبی کے ساتھ جانا ہے, سنو ایک روایت ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی حمد سنتے تھے, قرآن کا کلام سنتے تھے, نبی پاک کی نعتیں سنتے تھے, ارے نکالو اپنے کانوں سے یہ گانوں کے ایئر فون, دن بھر اسی کو سن سن کر کے منافق بنتے جا رہے لوگ. اور محدثین نے فرمایا جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے, اس کے دل میں منافقت آتی ہے, نفاق آتا ہے, کفر سے محبت کرنے لگتا ہے. اور آج کے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سن کر کے کب کافر ہو گیا. نغموں میں ایسی ایسی باتیں آ گئی. اے نوجوانوں, تمہارے کان جو دیے گئے ہیں, مجھے بتاؤ رسول اللہ کی نعتیں کیا تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک کی تعریف اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سننے والی قوم کے ساتھ کل کیا ہوگا؟ سنو, 2 قومیں ایسی ہوں گی. ایک قوم وہ جو دنیا کے نغموں سے مست ہو کر یہاں ناچتی تھی, ڈھول باجے تماشے میوزک پر رقص کرنے والی جماعتیں. آج ہماری قوم میں دیکھا دیکھی آ گیا. ارے وہ لوگ بھی ناچتے ہیں, ہم بھی میلاد کے جلوس میں ناچیں گے. تم کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ تمہاری مشابہت اس قوم سے نہیں ہے. صبح سے شام تک شراب پی کر نشے میں دھت رہنا. میرے عزیزو, تم نے شراب محبت پیا ہے, حضور پاک کی غلامی تمہارے گلے میں ہے. ناچنا گانا تمہیں زیب نہیں دیتا. کل قیامت کے دن 2 قومیں, وہ جو یہاں دنیاوی نغموں پر ناچتی تھی, فرشتوں کو حکم ہوگا سیسا پگھلا کر کے آگ میں لاؤ اور ان کے کانوں میں انڈیل دو. کانوں میں ڈالا جائے گا, ان کا بھیجا باہر نکل جائے گا. یہ وہ لوگ. دوسری وہ قوم جو اپنے نبی کی مدح سرائی پسند کرتی تھی, اللہ کا کلام سننا چاہتی تھی. جب یہ جنت میں پہنچیں گے, رب تعالیٰ فرمائے گا تم نے اپنے کانوں سے میری تعریف سنی, میرے حبیب کی تعریف سنی. اے مومنین کی جماعت, آج تمہیں صلہ دیتے ہوئے, بدلہ دیتے ہوئے جنت کی حوروں سے میں تمہیں اپنا کلام سناؤں گا. جنت کی حوریں آئیں گی اور نغمات الہیہ سنا رہی ہوں گی, حوروں کی سریلی آواز سے سن کر کے مست ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے. 100 سال سنائیں گی اور اس کے بعد رب تعالیٰ انہیں حوروں کو فرمائے گا بس, اور اس قوم سے پوچھے گا مولا تعالیٰ مومنین سے, بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا سن سن کر کے؟ یہ مومنین کی جماعت کہے گی مولا ہم اور سننا چاہتے ہیں, اور سننا چاہتے ہیں. تو رب تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائے. داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ اگر وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو ہوا میں پرندے بھی رک جاتے تھے, پہاڑ بھی جھومتے تھے. لہن داؤدی مشہور ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا داؤد علیہ السلام کو, اے میرے پیغمبر داؤد, آپ اپنی میٹھی آواز سے میرے ماننے والی اس جماعت کو کلام الہی سناؤ. داؤد علیہ السلام سناتے رہیں گے, 100 سال گزر جائیں گے. 100 سال کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے. رب تعالیٰ پھر پوچھے گا اے مومنین کی جماعت, بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا, سیراب ہو گئے؟ یہ قوم کہے گی مولا اور سننا چاہتے ہیں, اس میں مستی ہے, اس میں اور ہم سننا چاہتے ہیں. سنو بدلہ کیا ملے گا جنت کے اندر؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے 100 سال حورانے جنت سے ان کو اپنے کلام سنوائے, 100 سال داؤد علیہ السلام سے سنوائے,
پھر مولا فرماتا اب حجابات ہٹاؤ، میں سناؤں گا، یہ سنیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزوں؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جنت میں پہنچو گے دیدار الہی ہوگا، اللہ کریم خود اپنے کلام سنا رہا ہوگا، اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے، اس لیے بچا کر کے رکھو اپنے کان اور ساتھ میں آنکھیں بھی بچاؤ۔ آج کا زمانہ بڑا خطرناک ہے، سارے گناہوں کا اڈا تمہارے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا ہے، بس اپنی انگلی کی ٹچ سے سارے گناہوں کو آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہو۔ آپ کو پتا ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والی ویب سائٹ پورنوگرافی کی ہیں، گندی تصویریں، ننگی تصویریں، بھیانک قسم کی فلمیں، جسے دیکھ دیکھ کر نوجوان اپنے اخلاق کا اور اپنے ایمان کا ایسا قتل کر چکا ہے کہ اس کی آنکھوں سے رونق ختم ہو گئی، نور نکل گیا ہے۔ تمہاری آنکھیں ان بے حیا چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، کتنے دن مزہ آئے گا؟ یہ گناہ کی لذت ایسی ہے جیسے کھجلی کی، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، چھوڑ دینے کے بعد زخم ہوتا ہے۔ گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تم ہمیشہ کا زخم مت پالنا۔ آنکھیں تمہاری اسی لیے نہیں ہیں کہ موبائل کی اسکرین پر گندی اور بھیانک تصویریں رات میں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھتے رہو، نہیں، نگاہیں جو تمہیں دی گئی ہیں وہ کس لیے دی گئی؟ وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دعا کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے میرے عزیزوں تم آنکھیں سنبھال رکھو، اس لیے کہ ان آنکھوں سے ہمیں اپنے حبیب کو دیکھنا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے، مکین گنبد خضرا کو دیکھنا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں، میرے آخری جملے ہیں، توجہ سے، کیا تمہاری آنکھوں میں آج یہ طلب ہے یا نہیں کہ مرنے سے پہلے ایک بار مکین گنبد خضرا کو دیکھنا ہے؟ طلب ہے یا نہیں؟ جی اگر طلب ہے میں یہ پکارنا ہوگا، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے